جنگ تو غلط ہے، حرام ہے، اور دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے. اس جنگ کا آخر کوئی کنکلوژن تو نکلے گا، کیا ہونا چاہیے، یہ آج کا ہمارا سوال ہے. اور آج ہم نے دو بہت اچھے اینالسٹ کو انوائٹ کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں. جناب سنبل خان صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ایکٹنگ ڈائریکٹر ISSI. میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں، اس میں 2 دفعہ ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا پروگرام. علی کے چشتی جو کہ آتھر ہیں اور اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ ٹو دا پروگرام. سنبل صاحبہ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. جی بتائیے. مجھے یہ بتائیے ملا عمر پکڑے گئے ہیں؟ آئی تھنک جی یہ ہم نے بھی سنا ہے، لیکن کنفرمیشن تو ابھی کسی قسم کی آئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اسٹیج پہ، لیکن یہ جو باتیں ہیں سنبل صاحبہ کابل سے آئی ہیں، اب امریکہ جا رہی ہیں. آپ اتنے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ، مجھے یہ بتائیے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے ہیں؟ شاید سولوشن نظر آتا، شاید اونٹ ہے ہی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ فرسٹ آف آل سنبل آئی تھنک میڈ ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ملا عمر کے بارے میں کہ ایکچولی ہم لوگ جب اینالائز کرتے ہیں، ہم لوگ ڈاٹس میں لاتے ہیں، وی ٹیک اپ لاٹ آف سورسز اینڈ دین اینالائز. تو دیر آر اباؤٹ 5 or 6 ڈفرنٹ سورسز اور پھر اسے اینالائز کیا جاتا ہے. تو اب ملا عمر کے بارے میں کیا کوئٹہ شورا ہے یا نہیں ہے؟ obviously there is one. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 شورا بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے، کسی اور نے بنائی ہوئی ہے. لیکن LSE کی وہ جو آئی تھی تو کیا ملا عمر از ان کسٹڈی؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. آئی ایکچولی کال somebody, I cannot name, in Pentagon and send him an email کہ finally Mullah Omar is caught. And the reply I got, he was always on Pakistan's payroll. So that's what the American psyche is. کہ they think کہ Mullah Omar was always in our custody to start with. تو اور Mullah brother کے جو arrest ہوا, we know how it was کہ Mullah brother was in Dubai, was in Saudi Arabia. He came back. He was involved in talks. Yeah, he was involved in talks. Recently, a faction of Haqqani was involved in talks in Mauritius. So a lot of things has been going on. Interestingly, these are multinationals. کوئی ماریشس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ well, next time I think Maldives میں تھا. Maldives میں I think next time کوئی Caribbean میں بھی ہو سکتا ہے کوئی talks ہوتے ہیں. لیکن another point which I wanted to make was کہ ایک جو ملا برادر کا جو پوائنٹ ہے، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ، کیونکہ ملا برادر ایکچولی وینٹ فری لانس. واٹ ریئلی ہیپنڈ واز ملا برادر ایکچولی اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو کرزائی ڈائریکٹلی وداؤٹ آور پرمیشن. وین آئی سے آور پرمیشن، اگر کھل کے بولیں تو ISSI نہیں ISI. تو بیسکلی ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو کارزائی گورنمنٹ اینڈ دیٹس ویئر دا ISI اور دا پاکستانی گورنمنٹ اسٹیپ ڈاؤن. اس میں اب بالکل الٹا ہو گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب پاکستانی ہمارے 3 جنرلز کارزائی کے پاس گئے اینڈ ایکچولی اسٹارٹڈ نیگوشیٹ، مطلب بات انہیں منایا گیا، اینڈ کارزائی از پریٹی مچ انٹو پاکستانی کیمپ. دیٹس وائی وی سی better relations between Pakistanis and the Afghans. تو کیا ہو رہا ہے کہ کارزائی has actually started مطلب امریکنز جو CIA کے ابھی چیف کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ there is a lot of confusion, there is a lot of cold war. اور آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے ISI اور CIA is actually جو انٹیلیجنس ان کے ٹیگ آف وار چل رہی ہے. جی جسٹ ایڈنگ سم تھنگ کہ اس میں ایک چیز جو سگنیفیکنٹ ہے نوٹ کرنے کی، ٹائمنگ کی. اس جو بھی یہ ہوا ہے، جو بھی لیک ہوا ہے یا بلاگنگ پہ یہ آپ انفارمیشن جو دی گئی ہے، بہت آپ سب کہہ رہے ہیں بہت کریڈیبل قسم کے بلاگر ہیں، انٹیلیجنس لنک ہے، انٹیلیجنس لنک ہے ہوم لینڈ سیکورٹی کے، آئی ایم شیور ہوں گے. لیکن ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اگر یہ مارچ کا کہہ رہے ہیں یا فیبروری کا کہہ رہے ہیں، جو برادر کا تھا لیٹ فیبروری مارچ میں یہ بات ہے، ابھی کیوں ٹائمنگ؟ وائی ناؤ؟ وائی دس بلاگ ناؤ؟ آئی تھنک میرے خیال میں بہت کلیئرلی لنک ہوتا ہے. جو یہ بھی ہم نے اور اس سے پہلے 1 ہفتے پہلے جو یہ سن رہے ہیں حقانی کی میٹنگز ود دیٹ، اس کے ساتھ جو بھی ریکنسیلیشن کا جو بھی پروسیس چل رہا ہے، اس کو کسی طور پہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس کو پازیٹیولی افیکٹ کرنے کی کوشش ہے یا نیگیٹیولی افیکٹ کرنے کی کوشش ہے. کسی طور پہ افیکٹ کرنے کی کوشش ہے ان گروپس کو انٹرا افغان ڈائلاگ پیدا کرنے. بیسکلی دیٹس واٹ وی مطلب یہاں پہ ہم لوگ غلط ہوتے ہیں. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ وی اسٹارٹنگ سم تھنگ کالڈ اسٹریٹجک ڈیپ 2.0.
apparently what we are, and this is مطلب ہمارے یار دوست مذاق سے کہتے ہیں strategic death نا, basically what we are trying to do is exactly the same which we tried to do in 91 failed, when 92 failed, and 93. Why can't Pakistan be non-aligned? Ab India. Thank you very much. This is a very good question. کس طرح play ہو رہی ہے, کون play کر رہے ہیں? You see the whole non-aligned کیسے ہوگے؟ For that you have to go back to see is India a real enemy or not? مطلب وہ کانٹیکسٹ کوئی چینج نہیں ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ جو ہمارے 60 سالہ پرانے ریلیشنز ہیں وہ کانٹیکسٹ اوور نائٹ نہ چینج ہوتا ہے, نہ انڈیا کے لیے چینج ہوتا. ہمارے جو چیف آف اسٹاف ہیں وہ جا کے کیوں کہتے ہیں کہ اپنا صاحب آپ انڈیا کو سائڈ پہ رکھیں, ہم آپ کے لیے حاضر, ہم ہمیشہ کیوں حاضر ہو جاتے ہیں پھرتے ہیں کہ طالبان would be in power if the Pakistani GHQ thinks it. I don't think, I totally disagree. Pakistan GHQ doesn't think that at all. کابل میں آ جائیں تو there are plans by Russians, there are plans by Indians, اور ایران بھی اس پہ سپورٹ کرے گا کہ they have agreed کہ they won't even allow Taliban to be in power. علی صاحب یہ بڑی طالبان انکلوڈیڈ ہے, ان کو جو بھی ہے ایک پولیٹیکل انٹرا افغان ڈائلاگ شروع کیا جائے. جتنے بھی فیکشنز ہیں اس میں افغانز کیا چاہتے ہیں پلیز مجھے یہ بتائیں. آپ طالبان کو اور پشتونوں کو افغان میں سے نکال سکتے ہیں. لیکن جب بھی طالبان آئے ہیں, ہمیشہ جب بھی طالبان آئے, وائی ڈونٹ وی فارگیٹ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاپی ختم ہو گئی تھی وچ از اے میڈ ٹو سب سے زیادہ اس وقت بہت زیادہ پاپی تھی. اب تو طالبان پیسے. علی صاحب میں ایک وہ تھوڑا کم بول رہے ہیں کہ وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی طالبان اسپریڈ ہونا یا تھوڑے سے اسٹرینتھن ہوتے ہیں, جو ہم لوگ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور یہ بہت غلط پالیسی ہے جس میں ہمارے پاس سیکریٹیرینزم بڑھتا ہے. کراچی میں ابھی تو بڑا نہیں ہے وہاں پہ, کراچی میں سنی فسادات ہے ہی نہیں, کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کرانے کی کوشش کون کرا رہا ہے؟ دربار کون کوشش کرا رہا ہے؟ علی صاحب پاکستان کے اپنے ڈائنامکس. کون کرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہی لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. اور کھل کے بولیں. اچھا تو آپ ہم لوگ مثال لیتے ہیں نشتہ پاک بمبنگ کی, رائٹ؟ میں کھل کے بولتا ہوں, اپنا کھل کے بولتا ہوں. نشتہ پاک بمبنگ کی بات کرتے ہیں نا. نشتہ پاک بمبنگ واز کیا تھا؟ دیر از a conscious effort by people inside Pakistan جنہوں نے ایک سلیکٹ قسم کے مدرسے جو وہابی اور دیوبند کے تھے, کھل کے بات ہو رہی ہے, تو جنہیں سپورٹ کیا گیا وہ انہیں اسٹرینتھن کر کے سعودیز ڈیفینیٹلی سعودیز are involved. اس میں ہمارے لوگ جنرل ضیاء کی پالیسیز, جنرل ضیاء کی پالیسی فوج تھی. چلیں اس بات پہ ڈسکشن کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, مجھے ایک بریک لینی. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور اس مزیدار ڈسکشن کو یہیں سے دوبارہ شروع.